میرے دوستوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ریحان من الدنیا، میرے نواسے حسن اور حسین دنیا کے دو خوشبودار پھول ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا الحسن والحسین ریحان من الجنہ، حسن اور حسین جنت کے خوشبودار پھول ہیں۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں، اور علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی کے اندر، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا، جس میں عیسائیوں کا پادری بھی ہے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے سرکردہ افراد اس وفد کے اندر شامل تھے۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ وفد آیا تو سرکار نے ان عیسائیوں کو اسلام کی دعوت پیش کر دی۔ جب سرکار نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، ہم نے تو پہلے ہی ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان پر ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور تم خنزیر کھاتے ہو۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں، اور خنزیر بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ وہ عیسائی باضد ہو گئے، ہٹ درمی پر اتر آئے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو سرکار نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان پر ہیں، ہم سچے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگرچہ تم سچے ہو تو پھر مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگرچہ تم سچے ہو تو پھر مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دے دی جائے، ہم مشاورت کرنا چاہتے ہیں اور ایک دن کی مہلت کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی لے کر کے آئیں گے، اور پھر اس وقت ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اے باری تعالیٰ اس پر تو اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ یہ قرآن کے اندر ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ قرآن کے اندر ہے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو پھر ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن مشاورت کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ سرکار نے انہیں وقت دے دیا۔ اب اس کے بعد ایک دن گزرا، ان عیسائیوں کے اندر ایک تجربہ کار انسان تھا، اس نے اپنے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو
حضرت اسماعیل علیہ کی اولاد سے بھی ایک نبی نے آنا تھا، ان کی جلوہ گری ہونی تھی، لہٰذا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان کی باتوں کے اندر وزن ہے، سچائی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہوں، لہٰذا تم ان سے مباہلہ نہ کرو۔ جب اس نے یہ کہا تو اب دوسرے دن نبی کریم علیہ السلام تو تیار ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی انگلی تھام کر کے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی سرکار کے ساتھ ہے، مولا علی شیر خدا بھی ساتھ ہے۔ یہاں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ جب مباہلے کے لیے سرکار تشریف لا رہے تھے تو خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم اور حضرت عثمان بن عفان، یہ تینوں اصحاب رسول بھی نبی پاک علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تیار ہیں، اب عیسائی آئے، انہوں نے دیکھا کہ سرکار تو تیار ہے مباہلے کے لیے، اور جب ان عیسائیوں نے دیکھا حسنین کریمین کے چہروں سے، آپ کی رخساروں سے، پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اس لیے تو میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عشق جھوم اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حسنین کریمین کی رخساروں سے، پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ ایک عیسائی کہنے لگا یہ تو وہ خوبصورت ہستیاں ہیں، اگرچہ یہ دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ عیسائیوں غلطی مت کرنا، ان سے مباہلہ ہم نہیں کر سکتے، ان سے صلح کر لو۔ اور نبی پاک علیہ السلام پہلے ہی فرما چکے تھے حضرت جناب سیدہ فاطمہ سے، مولا علی شیر خدا سے، کہ جب میں نے دعا کرنی ہے تو میری دعا پر آپ نے آمین کہنا ہے، میری دعا پر آمین کہنا ہے۔ اور جب یہ مقدس قافلہ چلا، یہاں ایک پر نقطہ آپ کی سماعت کی نظر، جب یہ قافلہ چلا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جہاں فرمایا کہ میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنا ہے، اور دعا یہی کہ باری تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس پر اپنا قہر و عذاب نازل کر دے۔ اور ساتھ ہی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ سنو، میں نے جس مقام پر قدم رکھنا ہے اسی مقام پر میرے قدم پر آپ نے قدم رکھنا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات، توجہ طلب۔ سرکار کیا فرماتے ہیں کہ جس مقام پر میں قدم رکھوں گا بیٹی فاطمہ، میرے قدم پر آپ نے قدم رکھنا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا جس مقام پر سیدہ فاطمہ قدم رکھے گی ان کے قدم پر آپ نے قدم رکھنا ہے۔ بیٹی سیدہ فاطمہ پلٹ کر ابا جان کی خدمت میں عرض کرتی ہے، ابا جان اس بات میں کیا حکمت ہے، پردے اٹھا دیجئے،
जिस मकाम पर आप कदम रखें वहां मैं कदम रखूं, मेरे कदम पर मौला अली शेर खुदा कदम रखें। मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ बेटी फातिमा सुनो, जिस मकाम पर मैं कदम रखूंगा वहां आप कदम रखोगी, आपके कदम पर मौला अली कदम रखेंगे। नीचे से अगरचे जमीन देखेगी तो मुस्तफा का कदम नजर आएगा, ऊपर से अगरचे आसमान देखेगा तो मुर्तजा का कदम नजर आएगा। अहले बैत का ये वो पुरनूर घराना कि जिनके कदमों का इतना बड़ा पर्दा है, जिनके कदमों को मोहतरम हजरात कोई गैर महरम नहीं देख सकता, तो उनकी जात का कितना बड़ा